فرمان حسین، غم میں میرے دادا کے کرے شیون و شے، لانے کو پڑھے حال امام کون ہے، یا صورت سے یہ اظہار کے دل ہے بے چین، یا صورت سے یہ اظہار کے دل ہے بے چین، اجر عرفان امامات بیقی بخشیں گے، میرے نانا اسے فردوس بری بخشیں گے، میرے نانا اسے فردوس بری بخشیں گے۔ اس روایت کا محبوں میں ہوا جب چرچا، چرچا بچا ہونے لگی مجلس شبیر کو جہاں چھوڑتے تھے اہل ہزار، بیٹھ جاتے تھے وہیں چپکے سے آ کر مولا، بیٹھ جاتے تھے وہاں چپکے سے آ کر مولا، بارہا دیکھے گئے بات غم خاروں کی، اور صاف کرتے ہوئے نالین عزاداروں کی، صاف کرتے ہوئے نالین عزاداروں کی، ان مجالس کی جو منصور کو پہنچے اخبار، جذبہ قتل شہ پاک ہوا پھر بیدار، آپ دیکھ حجرے میں اور چند انصار، آگ لگوا دی وہاں چاروں طرف سے ایک بار، آگ لگوا دی وہاں چاروں طرف سے ایک بار، پڑ گیا غل پسر صاحب میرا چلا، رہائے کر فاطمہ کا تیسری بارہ جلا، رہائے کر فاطمہ کا تیسری بارہ جلا، آپ جانے کی حاکم نے خبر جب کہ سنی، آپ جانے کی حاکم نے خبر جب کہ سنی، مشتعل آتش بخار ہوئی اور ہوئی، انگور سمالوت کی ڈالی بھیجی، اور چندانے جو کیے نوش قیامت آئی، چندانے جو کیے نوش قیامت آئی، ان کے ساتھ رگوں میں صفت سیل گیا، اور کل بدن میں اثر زہر دوا پھیل گیا، کل بدن میں اثر زہر دوا پھیل گیا، سب عزیزوں کو کیا بیر وصیت جو طلب، نہ سکا وقت تھا منہ دیکھ کے رونے لگے سب، فرمایا کہ ہم خلق سے جانے کو ہے، اور تم کو ملبوس رہے تات خالق کا ادا، تم کو ملبوس رہے تات خالق کا ادا، بس یہی سب کی ماں ہے، سر بحشر ہوگی، اور یہ قضا کی تو شفاعت نہ میسر ہوگی، اور یہ قضا کی تو شفاعت نہ میسر ہوگی، دوسرے یہ کہ رہے یاد میرے جد کی عذاب، غم شبیر میں جی کھول کے روتے رہنا، کر موسی کاظم کی طرف پھر یہ کہا، فراغ ہے میرے دلدار خدا کو سونپا، فراغ ہے میرے دلدار خدا کو سونپا، دو بطول آئی رسول ثقلینہ پہنچے، وہ علی آئے وہ شب پر وہ حسینہ پہنچے، وہ علی آئے وہ شب پر وہ حسینہ پہنچے، السلام ہے میرے نانا میرے دادا میں فدا، السلام ہے میری دادی جگر خیر ورا، سلام ہے ہدف غم حسن سبز قبا، السلام ہے شہ مظلوم غریب الغربا، السلام ہے شہ مظلوم غریب الغربا، کہہ کے یہ اٹھ گئے دنیا سے ہمارے جا پر، ہائے
شبیر کا اور سنار جعفر، ہائے شبیر کا اور سنار جعفر، فاطمہ رو کے پکاری میرے پیارے بیٹے، ارے بات بھی کرنے نہ پائی کہ سدارے بیٹے، لال کا غم دم سے تمہارے بیٹے، اور مجلسیں ہوں گی بابا کس کے سارے بیٹے، اور مجلسیں ہوں گی بابا کس کے سارے بیٹے، اور لوگ شاتا ہے سنبھالو مجھے سونے والے، اور الوداع اے میرے مظلوم کے رونے والے، الوداع اے میرے مظلوم کے رونے والے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی هو عدۃ عند الشدہ وغوث فی الکربہ، والصلاة والسلام علی رحمۃ للعالمین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الاخیار، سیما الامام الہمام والبدر التمام، بحر الحقائق مبین المشکلات والدقائق، لسان اللہ الناطق، جعفر بن محمد الصادق صلوات اللہ وسلامہ علیہ، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین، اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ناظرین کرام، سورہ شعراء کی آخری آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس کی تفسیر میں میرے مولا امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا آلَ مُحَمَّدٍ حَقَّهُمْ أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ ان قریب وہ لوگ جان لیں گے کہ جنہوں نے آل محمد کے حق پر ظلم کیا، ان کے حق کو غصب کیا، کہ ان کا کیا ٹھکانہ ہے۔ یہ آیت وہ آیت ہے جس آیت کی تلاوت حسین ابن علی کے کٹے ہوئے سر نے کی تھی، اور اس سے ملتی جلتی اور بھی بہت آیات ہیں، بہت سی آیات ہیں قرآن مجید میں، جن میں جہاں جب ظلم کا تذکرہ ہوا تو میرے مولا نے فرمایا یہاں پر ظلم سے مراد آل محمد پر ڈھائے گئے مظالم ہیں۔ رسول اکرم کے بعد کا جو زمانہ ہے، مخصوصاً اس زمانے کو جب دیکھا جائے، چاہے تیم و عدی کی حکومت ہو یا بنو امیہ کے پہلے خلیفہ عثمان ابن عفان کے زمانے سے لے کر آخری خلیفہ مروان حمار تک کا زمانہ، یا بنی عباس کے پہلے خلیفہ ابو العباس صفح کے زمانے سے لے کر آخری خلیفہ عبداللہ المستعصم باللہ کے زمانے تک، جتنے خلفائے بنو امیہ اور بنو عباس رہے، ان سے پہلے کے جو خلفاء رہے، کسی نے کوئی کسر نہ چھوڑی آل محمد پر ظلم ڈھانے کی، آل محمد کو ایذا پہنچانے میں، آل محمد کو اذیت پہنچانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی، جتنی اذیت دے سکتے تھے انہوں نے دی۔ امام جعفر صادق صلوات اللہ وسلامہ علیہ کا زمانہ بڑا عجیب ہے۔ 83 ہجری 17 ربیع الاول جمعہ کا دن فجر صادق کے وقت امام صادق صلوات اللہ وسلامہ علیہ کی ولادت نورانیہ ہوئی، اور 148 ہجری شوال کا مہینہ، اب مورخین میں اختلاف ہے کہ 15 شوال یا 25 شوال، دونوں تواریخ شیعیان حیدر قرار مناتے ہیں اور منانی چاہیے۔ اس دن شہادت واقع ہوتی ہے۔ رجب کا شوال کا مہینہ ہے، اور بعض نے رجب کے مہینے کو بھی شہادت کے حوالے سے ذکر کیا ہے۔ بہرحال شیعیان حیدر قرار جس تاریخ میں چاہیں اس شہادت کو منا سکتے ہیں اور اس امام ہمام کا ذکر کر سکتے ہیں۔ عرض خدمت یہ ہے کہ امام علیہ السلام کی جب حیات طیبہ کا مشاہدہ کرتے ہیں، اپنی زندگی کے ابتدائی 12 سال، کم سنی کے وہ 12 سال
جو اپنے جد امجد امام زین العابدین علیہ السلام کے ساتھ گزارے، اس کے بعد 19 سال اپنے والد ماجد امام محمد باقر علیہ السلام کے ساتھ گزارے، پھر 34 سال کا اپنا عرصہ امامت۔ اکیلا وہ امام جس نے بنو امیہ کے مظالم کو بھی سہا، جس نے بنو عباس کے مظالم کو بھی سہا۔ اکیلا وہ امام جو تمام ائمہ میں امام زمانہ کے علاوہ جتنے بھی ائمہ ہیں سب سے بوڑھا امام جس نے مظالم کو سہا۔ اسی لیے امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ کو شیخ الائمہ بھی کہا جاتا ہے، اماموں میں سب سے زیادہ بڑی اور طویل عمر پانے والے امام۔ کم سے کم 65 سال علماء نے ذکر کیا، علامہ مجلسی نے جلال العیون میں 70 سے 72 سال تک کی عمر کا ذکر کیا ہے۔ تو وہ امام جس نے باقر العلوم کے بیٹے ہونے کے ناطے ہر ملک و ملت، ہر مذہب و مسلک بلا تفریق علم کی وہ خدمت کی کہ 4000 لوگ ادیان و ملل کے، 4000 مختلف ممالک کے لوگ ہر شخص کی زبان پر پہلی صدی کے آخری حصے میں ایک ہی جملہ ہوا کرتا تھا، حدثنی جعفر بن محمد الصادق۔ ایسا انسان، ایسی ہستی جس نے انسانیت کی خدمت کی۔ آج دنیا بھر میں علوم پڑھائے جا رہے ہیں، کوئی ایسا علم نہیں جو انسانیت کے لیے مفید ہو مگر یہ کہ وہ در آل محمد سے نکلا۔ اس میں بہت بڑا جو امتیاز ہے وہ امام جعفر صادق صلوات اللہ وسلام علیہ کی ہستی کو ہے۔ لیکن جو دشمن تھے وہ مسلسل اپنی دشمنیاں دکھا رہے تھے۔ میں چونکہ یہ مختصر سا جو تصویری ٹکڑا، متحرک تصویری ٹکڑا ویڈیو کلپ آپ کے سامنے پیش ہو رہا ہے، اس میں شہادت امام جعفر صادق اور ان پر ڈھائے گئے مصائب کا تذکرہ کرنا ہے، اور اس حوالے سے عرض کروں کہ روایات بے شمار ہیں، روایات بہت زیادہ ہیں۔ علامہ مجلسی نے جلال العیون میں ذکر کیا 5 مرتبہ، اور اس سے زیادہ بھی روایات ہمارے پاس ہیں کہ امام جعفر صادق کو قتل کرنے کا منصور دوانقی نے ارادہ کیا، اور اس قتل کے علاوہ جو کئی گستاخیاں انجام دی، قتل کی سازش کے علاوہ جو اذیتیں دی وہ الگ ہیں۔ کبھی مدینہ میں اپنے بندے کو بھیج کر گھر میں چاروں طرف سے آگ پھینکوائی، اور جب گھر کو آگ لگ گئی تو امام جعفر صادق یہ کہتے ہوئے گھر سے نکلے، انا ابن ابراہیم خلیل اللہ، میں ابراہیم کا بیٹا ہوں۔ جب ابراہیم کے لیے آگ ٹھنڈی ہو سکتی ہے تو میرے لیے بھی ٹھنڈی ہو سکتی ہے۔ لیکن کیا عالم کرب رہا ہوگا، کتنی اذیت ہوئی ہوگی اہل بیت کو کہ جب کسی گھر میں آگ لگی ہو، کس طریقے سے گھر والے، کس طریقے سے محارم، کس طریقے سے خواتین ایک کمرے سے دوسرے کمرے کی طرف دوڑ رہی ہوں گی، وہ کیا کرب، وہ کیا مصیبت، وہ کیا اذیت ہوگی، اس کو امام جعفر صادقی سے پوچھا جا سکتا ہے۔ کئی مرتبہ امام کے جد امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کو ان کے سامنے ناسزا کہا گیا۔ امالی توسی دوسری مجلس میں یہ روایت تحریر کی ابو جعفر توسی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ راوی یہ کہتا ہے کہ جب محمد و ابراہیم عبداللہ ابن حسن کے بیٹوں کو قتل کیا گیا تو منصور اللعین نے ایک شخص کو مدینہ کا گورنر بنا کے بھیجا جس کا نام شعبہ ابن اقال تھا۔ شعبہ ابن اقال جب مدینہ پہنچا تو پہلے ہی جمعے میں جو جمعہ آیا تو اس نے سارے مدینے والوں کو جمع کیا، اور اس کے بعد ممبر پر گیا، حمد و ثنا، اور حمد و ثنا کے بعد یہ کہنے لگا، ان علی ابن ابی طالب شق عصا المؤمنین، شق عصا المسلمین وحارب المؤمنین۔ علی ابن ابی طالب نے اتحاد بین المسلمین کو پارا پارا کیا، علی ابن ابی طالب نے مؤمنین سے جنگ کی، وطلب الامر لنفسہ، اور اس حکومت کو اپنے لیے چاہا۔ پھر اس کے بعد وہ جملے دہرانا نہیں چاہوں گا، جو گستاخیاں اس نے کی حوالہ میں نے دے دیا، آپ لوگ پڑھ لیجئے۔ جب اس نے یہ ساری گستاخیاں کی تو گورنر بن کر آیا تھا، ظالم بادشاہ کی طرف سے گورنر تھا، کسی میں جرأت نہ تھی شعبہ ابن اقال ملعون کو کوئی جواب دیتا۔ راوی یہ کہتا ہے کہ ایسے میں نے دیکھا کہ مسجد میں ایک شخص کھڑا ہوا جس کے تن پہ پرانا لباس تھا، اس نے حمد و ثنا کے بعد کہا شعبہ ابن اقال کو مخاطب کر کے
کہ تو نے جس خیر کا ذکر کیا ہم اس خیر کی اہلیت رکھتے ہیں، اور جس برائی کی تو نے ذکر کی، تو اور جس نے تجھے گورنر بنا کے بھیجا ہے، تم دونوں اس کے لیے سزاوار ہو۔ اس کے بعد اس شخص نے پکار کر کہا ارجع معذوراً، پلٹ جا اس عالم میں کہ تو بدبختی کو اپنے لیے خرید چکا ہے، گناہوں کو اپنے لیے خرید چکا ہے، مذموماً، تیری مذمت ہو رہی ہے۔ اگرچہ اس کو کوئی جواب دینے والا نہ تھا لیکن سب اس کو برا ہی سمجھ رہے تھے۔ جس لب و لہجے میں اس شخص نے گفتگو کی، جس لب و لہجے میں اس شخص نے پکار کر جواب دیا، تو اس وقت اس گورنر شعبہ ابن قال کے پاس کہنے کو کچھ نہ تھا۔ فبہت الذی کفر، چپ چاپ ممبر سے اترا اور مسجد سے نکل کر چلا گیا۔ جب میں نے پوچھا یہ کون ہستی ہے، یہ کون شخص ہے، اس نے ایک حاکم کو، ایک گورنر کو چپ کرا دیا، تو مجھے بتایا گیا ھذا جعفر ابن محمد ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب صلوات اللہ وسلامہ علیہ، یہ جعفر صادق ہے۔ یہ جعفر صادق کے مصائب میں سے ایک مصیبت ہے کہ ان کے جد امجد کو ان کی نگاہوں کے سامنے، ان کی سماعت کے سامنے برا کہا جائے، ان کی شان میں گستاخی کی جائے، بدزبانی کی جائے۔ لیکن میرے مولا نے یہاں پر احتجاج کیا اور تاریخ نے اس احتجاج کو ریکارڈ کیا۔ لیکن بہت سارے ایسے مقامات تھے جہاں پر دشمن یہ چاہتا تھا کہ اپنی پھونکوں کے ذریعے سے اس نور الہی کو بجھا سکے، لیکن اللہ کا ارادہ کچھ اور تھا۔ کئی مرتبہ کی سازش منصور دوانقی، کئی لوگ جاتے منصور دوانقی کے پاس شکایت لگاتے۔ اس روایت کو الخرائج والجرائح میں قطب الدین راوندی نے ذکر کیا ہے۔ مولا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت مروی ہے کہ ایک شخص آیا مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس، کہنے لگا کہ آپ اپنے آپ کو بچائیے، اپنی نجات کا بندوبست کیجئے، آپ کی شکایت دربار میں لگا دی گئی ہے۔ جیسے اس نے یہ کہا فتبسم، میرے مولا امام صادق علیہ السلام مسکرائے اور کہنے لگے جب اللہ کسی چھپی ہوئی فضیلت کو آشکار کرنا چاہتا ہے، کسی ایسی حجت کو بیان کرنا چاہتا ہے کہ جس کا انکار کیا گیا، تو کسی حاسد کو اس پہ معمور کر دیتا ہے، وہ اپنے حسد کے چکر میں اظہار فضیلت کا باعث بن جاتا ہے۔ یہیں بیٹھو، ابھی حکومتی کارندے آتے ہوں گے، مجھے لے کر جائیں گے، اور پھر قدرت الہیہ اور اللہ کی نشانیوں کا نظارہ کرنا۔ وہ شخص کہتا ہے تھوڑی دیر میں منصور دوانقی کا قاصد آ گیا اور لے جانے لگا میرے مولا کو، میں بھی ساتھ چلا۔ جب دربار میں پہنچے تو دیکھا منصور دوانقی غضب کے عالم میں بیٹھا ہے اور کہنے لگا اے جعفر، میں نے سنا تم لوگوں سے اپنے لیے بیعت لیتے پھر رہے ہو، تم مسلمانوں کو ہلاک کرنا چاہتے ہو، تم مسلمانوں کا اتحاد پارا پارا کرنا چاہتے ہو۔ جب منصور نے یہ ساری باتیں کی تو میرے مولا نے کہا جس نے بھی کہا ہے یہ جھوٹ کہا ہے۔ علامہ مجلسی نے جلال العیون میں اسی روایت کو مختلف انداز سے ذکر کیا اور فرمایا کہ میرے مولا نے یہ کہا کہ میں نے بنو امیہ کے زمانے میں یہ کام نہیں کیا جب میں جوان تھا، آج جب میں بوڑھا ہو چکا ہوں میں یہ کام کروں گا۔ اس وقت اس نے کہا کہ نہیں، جس شخص نے مجھے خبر دی ہے اگر میں اس سے قسم اٹھواؤں، اس نے قسم کھا لی تو پھر میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ قتل کے ارادے پر مصمم تھا۔ مولا نے کہا بلایا جائے اس شخص کو۔ اس شخص کو جب بلایا گیا اور ایک دربان نے آ کر کہا کہ میں اس سے قسم اٹھواتا ہوں، کہنے لگا کھاؤ قسم، واللہ باللہ تاللہ۔ میرے مولا نے کہا ایسے قسم نہ کھاؤ، قسم کھانی ہے تو ایسے کھاؤ، ان کنت کاذبا فبرئت من حول اللہ وقوتہ ولجأت الی حولی وقوتی۔ اگر میں جھوٹا تھا تو میں اللہ کی حول یعنی اللہ کی قوت سے، اللہ کی مشیت سے، اللہ کے ارادے سے بیزار ہوتا ہوں، باہر جاتا ہوں اور اپنی قوت، اپنے ارادے، اپنی مشیت کا سہارا لیتا ہوں، اپنی قدرت کا سہارا لیتا ہوں اگر میں جھوٹا ہوں۔ جیسے ہی اس نے یہ جملے دہرائے تو جعفر صادق صلوات اللہ وسلام علیہ کے لبھائے مبارک پہ یہ جملے آئے اللہم ان کان کاذبا فامتہ الساعہ، بار اللہ اگر یہ شخص جھوٹا ہے تو اس کو ابھی اسی وقت موت دے دے۔ فمستتم کلامہ حتی سقط علی وجہہ، ابھی میرے مولا کا کلام تمام نہیں ہوا تھا، میرے مولا کی گفتگو مکمل نہیں ہوئی تھی کہ یہ ملعون شخص
मुंह के बल ज़मीन पर गिर पड़ा। और एक रिवायत के मुताबिक जिस तरह कुत्ते की ज़बान बाहर निकली हुई होती है, इस शख्स की ज़बान बाहर निकली हुई थी। जैसे ही इस आलम का मुशाहिदा किया, अजीब जुमले हैं। मंसूर ने कहा कि मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ, मुझे बताइए, मुझसे गलती हुई। मेरे मौला ने जुमला कहा वो अज़ादारों को रुलाने के लिए काफ़ी है। कहा कि मंसूर, माली इलैका हाजतुन, मेरी कोई हाजत नहीं सिवाय इसके कि अन उसरिअ इला अहली फ़इन्न क़ुलूबहुम मुतअल्लिक़तुन बी, जितना जल्दी हो सकता है मुझे अपने घर जाने दे। सब के दिल मुझ में अटके हुए हैं, सब मेरे लिए परेशान है, सब मेरे लिए बेचैन है। कहा लक हाज़ा, तुम इख्तियार है, तुम जा सकते हो। अल्लाह अकबर। वो जाफ़र सादिक जो दरबार में आए, एक लम्हे के लिए, थोड़ी देर के लिए घर से दूर हुए तो अपने घर वालों की फ़िक्र थी। मैं कहूँगा सलाम हो आप पर हुसैन इब्न अली। करबला में शिम्र लईन खंजर लेके आगे बढ़ रहा था। सकत न थी हुसैन इब्न अली में उठने की, लेकिन ऐसे में अपनी निगाहों से खैमगाह की तरफ देख रहे थे। मसाइब ख़त्म है ज़ात हुसैन इब्न अली पर। इन्हीं मसाइब के तज़किरे का, इन्हीं पे गिरिए का जाफ़र सादिक सलामुल्लाह अलैहि ने हुक्म दिया, बारहा हुक्म दिया। लेकिन अज़ादारों, कुछ शबाहतें हैं जो जाफ़र सादिक सलामुल्लाह अलैहि के मसाइब में हमें नज़र आती हैं करबला के मसाइब के साथ। फ़ज़ल इब्न रबी को एक दिन मंसूर ने यह हुक्म दिया, इसी वक्त किसी भी तौर पर, किसी भी हालत में जाफ़र सादिक को पेश किया जाए। फ़ज़ल इब्न रबी का बेटा मोहम्मद ये कहता है कि मेरा बाप घर आया और उसने मुझे तलब किया। मैं सबसे ज़्यादा बेबाक, सबसे ज़्यादा संगदिल था। कहा कि जाओ इसी वक्त जाफ़र सादिक को जिस भी हालत में हो लेकर आओ, ख़बरदार दरवाजे से न जाना, दीवार फलांग कर घर में घुसना है और जिस आलम में हो उसी आलम में लेकर आना। अज़ादारों, मोहम्मद इब्न रबी ये कहता है, मैंने एक सीढ़ी लगाई, खाना जाफ़र सादिक के बाहर दीवार फलांग के मैं घर में घुसा, देखा कि जाफ़र सादिक नमाज पढ़ रहे हैं। जैसे ही नमाज मुकम्मल की, मैंने कहा चलिए मेरे साथ। तो कहा मुझे इजाज़त दो, मैं गुस्ल कर लूँ, अपनी मौत का गुस्ल अपनी मौत से पहले कर लूँ। कहा कि इजाज़त नहीं है। वज़ू कर लूँ, कहा इजाज़त नहीं है। कहा मुझे सर पे अमामा रखने दो, मुझे कंधों पे आबा रखने दो, कहा इजाज़त नहीं है। अज़ादारों, सर बरहना, पा बरहना, हाथों में रस्सी बांध कर ये मोहम्मद इब्न रबी मलऊन मेरे मौला को लेकर चला। अल्लामा मजलिसी की बकौल 70 साल का बूढ़ा जाफ़र सादिक वो खच्चर पे सवार रस्सी को खींच रहा था और इधर से जाफ़र सादिक सलामुल्लाह अलैहि पीछे पीछे सी बुढ़ापे के आलम में। एक लम्हे को जाफ़र सादिक ने रुक कर ये कहा कि मेरी हालत पे रहम खा, अब मुझसे चला नहीं जा रहा। अजरुकुम अलल्लाह अज़्ज़मल्लाहु उजूरकुम। ये वो इमाम है जो बुढ़ापे के आलम में रस्सियाँ हाथों में बंधी हुई है, खींचा जा रहा है, चला नहीं जा रहा। रहम खाया, इस संगदिल ने भी रहम खाया। मैं कहूँगा बड़ी शबाहतें हैं करबला के साथ। अज़ादारों के जहन मुंतकिल हो चुके होंगे, लेकिन एक ऐसा भी इमाम नज़र आता है तो चल नहीं रहा था, सिर्फ उसे धूप में इतना खड़ा रखा गया कि वो साए की तमन्ना करता रहा, मुझे साए में जाने दिया जाए। तब कोड़ों की बरसात हुई। न जाने अहले बैत की कैसी कैसी मुसीबतें हैं। इधर दरबार ले जाया गया। दरबार में जाफ़र सादिक पहुँचे। मंसूर दवानिकी मलऊन ने तलवार निकाली नियाम से, एक बालिश के बराबर, फिर थोड़ा नरम हुआ, फिर गैज़ व गज़ब में आके थोड़ी और तलवार निकाली, फिर कुछ नरमी तारी हुई,
پھر تیسری مرتبہ جعفر صادق کی شان میں گستاخی کی، پھر تلوار نکالنا چاہی، پھر اس کے بعد گھر کی طرف انعام و اکرام کے ساتھ روانہ کر دیا۔ فضل ابن ربیع یہ کہتا ہے میں نے منصور سے پوچھا یہ تو نے کیا کیا؟ بلایا تھا قتل کرنے کے لیے، اور جب جعفر صادق آئے میں نے دیکھا تو نے تلوار نکالی قتل کرنے کے لیے، پھر رک گیا، پھر تھوڑی سی تلوار نیام سے نکالی، پھر رک گیا، پھر تیسری مرتبہ پوری تلوار نکال لی، پھر رک گیا۔ کہنے لگا فضل میں تجھے بتاؤں گا لیکن سب کو محل سے نکلوا دے، یہ بات میرے اور تیرے درمیان راز رہے۔ جب میں نے تلوار نکالی جعفر صادق کے قتل کے ارادے سے تو ایک لمحے کو میرے سامنے رسول اللہ آ گئے اور مجھے کہا کہ اگر تو نے میرے بیٹے کو قتل کیا تو اچھا نہ ہوگا۔ دوسری مرتبہ پھر میں نے تلوار نکالنا چاہی، پھر میرے سامنے رسول اللہ آ گئے۔ تیسری مرتبہ پھر رسول اللہ نے مجھے ڈرایا، پھر ڈر کے مارے میں نے جعفر صادق کو واپس کر دیا۔ عزاداروں 7 سے 8 یا 9 دفعہ قتل کی سازش ہوئی۔ آخر میں جب وقت آیا، جب رضاً بقضائہ و تسلیماً لامرہ کی منزل آئی، انگوروں اور اناروں میں زہر ڈلوا کے ملعون منصور دوانقی نے بھجوایا۔ میرے مولا نے جب یہ زہر کھایا، یجود بنفسہ، تڑپ رہا تھا میرا مولا، ویتقیع، الٹیاں ہو رہی تھی، اخضر لونہ، جسم پورا ہری رنگت اختیار کر چکا تھا، جگر کے ٹکڑے ایک ایک کر کے مولا اگل رہے تھے۔ نہ جانے موسیٰ کاظم نے کیسے دیکھا ہوگا، لیکن یہ آل محمد کے لیے نیا نہ تھا۔ مولا حسن مجتبیٰ نے بھی اسی عالم میں اپنی زندگی کو ختم کیا تھا، اپنی زندگی کو تمام کیا تھا کہ زہر کے نتیجے میں جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے گر رہے تھے۔ عزاداروں کچھ ہی وقت گزرا، شوال کی 25 تاریخ 148 ہجری، یہ وہ عجیب دن تھا جب مدینے میں زلزلہ برپا ہوا۔ مدینے والوں کو اطلاع ملی کہ جعفر صادق اب اس دنیا میں نہ رہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وفیات الائمہ میں بحرانی صاحب نے یہ لکھا، تزعزعت المدینۃ باہلہا، پورے مدینہ میں ایک زلزلہ برپا ہو گیا۔ ساری خواتین، ساری سیدانیاں، سب لوگ اپنے گھروں سے نکلے، وا امامہ وا سیدہ وا جعفرہ، چاروں طرف یہ فلک شگاف نعرے تھے، ہر کوئی جعفر صادق کا غم منا رہا تھا۔ امام موسیٰ کاظم صلوات اللہ وسلام علیہ وا ابتاہ وا ابتاہ کے نعرے بلند کر رہے تھے۔ عزاداروں لوگوں نے دیکھا موسیٰ کاظم رو رہے ہیں، لوگوں نے دیکھا اس کرب کے عالم میں میرے مولا نے جعفر صادق سلام اللہ علیہ کو غسل دیا، کفن پہنایا، ایک عظیم الشان جنازہ برپا ہوا۔ چاروں طرف لوگ غم کے عالم میں تھے، کرب کے عالم میں تھے۔ وہ کیفیت تھی جس کیفیت کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ جب جنازہ لے جایا گیا تو بقیع میں اپنے جد کے ساتھ، اپنے بابا کے ساتھ جعفر صادق کو مدفون کیا گیا۔ ہزاروں لوگوں نے شرکت کی اس جنازے میں، چاروں طرف غم غصے کی ایک لہر دوڑی ہوئی تھی، چاروں طرف ایک کرب کا عالم تھا۔ میں کہوں گا میرے مولا آپ کا جنازہ اٹھا، بڑی شان سے اٹھا، چاروں طرف لوگوں نے تابوت کو کندھا دیا، چاروں طرف لوگوں نے موسیٰ کاظم کو پرسا دیا، لیکن ایک وہ بھی جنازہ تھا جو کربلا میں لاشے کی صورت میں پڑا ہوا تھا سرزمین کربلا پہ۔ کوئی جنازے کو اٹھانے والا نہ تھا، کوئی غسل و کفن دینے والا نہ تھا۔ ارے جو بچے تھے، جو لاوارث تھے، جن کا اب کوئی وارث نہ تھا سوائے خدا کے، ان کو کوئی پرسا دینے والا نہ تھا۔ ہاں اتنا ضرور تھا کہ جیسے ہی العطش کی صدا بلند کرتے تھے حسین کے پیاسے بچے، تو کوڑوں کی صدائیں اس کے بعد بلند ہوتی تھی، تازیانوں کے بعد چیخوں کی آوازوں کی صدائیں بلند ہوتی تھی، چاروں طرف آہ و بکا بلند ہوتا تھا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا حول محمد ای منقلب ینقلبون۔